بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات میاں بیوی کا ایک بستر پر سونا کیوں ضروری ہے؟ شاید آپ نے اسے عام سی بات سمجھا ہو، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بہت سی عورتیں اس بات کو نظر انداز کر دیتی ہیں اور پھر وہ غلطی کر بیٹھتی ہیں جس کا خمیازہ انہیں ساری زندگی بھگتنا پڑتا ہے۔ رمضان المبارک میں ہر رات عبادت کے لیے خاص ہوتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ راتیں آزمائش کا وقت بھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے لاپرواہی کی، اگر آپ نے اپنے شوہر کے جذبات کو نظر انداز کیا، اگر آپ نے یہ نہ جانا کہ شیطان قید ہونے کے باوجود آپ کے رشتے میں دراڑ ڈال سکتا ہے، تو یاد رکھیں یہ لاپرواہی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ بہت سی عورتیں سوچتی ہیں کہ رمضان المبارک میں میاں بیوی کے ایک بستر پر سونے کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے، مگر کیا آپ جانتی ہیں کہ یہی ایک عادت آپ کے گھر کی برکت، آپ کی محبت اور آپ کی عزت کی حفاظت کر سکتی ہے؟ اگر نہیں جانتی تو ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت پر نہ سمجھ آئیں تو زندگی کو تباہ کر سکتی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے۔ بس آپ میرے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ میں آپ کو وہ سب بتاؤں گا جو آپ نہیں جانتی۔ میرے محترم ناظرین، سب سے پہلے تو میں رمضان المبارک کی فضیلت بیان کرنا ضروری سمجھوں گا، اور آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں کے بارے میں بتایا جائے، تو اسی لیے سب سے پہلے میں آپ کو رمضان المبارک کی برکتوں، عظمتوں اور رفعتوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد اپنے سبقت کی طرف جاؤں گا۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، نیکیوں کا وزن بڑھا دیا جاتا ہے، برکتیں آسمان سے اترتی ہیں، اور وہ فیصلے ہوتے ہیں جو زندگی کے رخ موڑ سکتے ہیں۔ مگر میری بہنوں اور بھائیوں، شیطان تو اس وقت قید ہے، مگر آپ کا نفس اب بھی آزاد ہے۔ وہ آپ کو اس بیان کو مکمل سننے سے روکے گا، آپ کو بہلائے گا، آپ کو دنیا کی مصروفیات میں الجھائے گا، مگر آپ نے اپنے نفس کو شکست دینی ہے اور اس بیان کو آخر تک سننا ہے، کیونکہ جو حقیقت میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ شاید آپ نے کبھی نہ سنی ہو۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی دلیلیں ہیں۔ یعنی یہ مہینہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ اپنی روح کو پاک کرنے کا مہینہ ہے، اپنی نیت کو سنوارنے کا مہینہ ہے، اپنے اعمال کو بدلنے کا مہینہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ مگر ناظرین، اگر شیطان قید بھی ہو جائے مگر ہم خود اپنی برائیوں کو نہ چھوڑیں، اپنی خواہشات کو کنٹرول نہ کریں، اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش نہ کریں، تو پھر رمضان المبارک کا کیا فائدہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، مگر کیا ہم نے اس صبر کی حقیقت کو سمجھا ہے؟ صبر صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں، بلکہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنے شوہر کے حقوق کو پورا کرنا اور اپنے نفس کو ہر بری بات سے روکنا ہی اصل صبر ہے۔ رمضان المبارک میں نیکیوں کی قیمت ہزاروں گنا بڑھ جاتی ہے۔ بہت سے لوگ اسے محض ایک رسم سمجھ کر گزار دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مگر ان کے دل میں وہ تبدیلی نہیں آتی جو آنی چاہیے۔
جی سر، آپ نے کبھی سوچا کہ اگر یہی رمضان المبارک آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو تو کیا آپ اسے ایسے ہی گزاریں گے؟ نہیں تو پھر ابھی سے جاگ جائیں، کیونکہ جو وقت گزر جائے وہ واپس نہیں آتا۔ وقت کا سب سے بڑا دھوکہ یہی ہے کہ یہ ہمیں گزرنے کے بعد ہی سمجھ آتا ہے۔ میں آپ کو ایک حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی کے گھر میں خزانہ دفن ہو اور اسے اس کے بارے میں بتا دیا جائے مگر وہ سستی میں اسے نکالنے کی زحمت نہ کرے تو کیا وہ اس خزانے کا فائدہ اٹھا سکے گا؟ نہیں۔ اور رمضان المبارک کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ یہ ایک خزانہ ہے مگر جو اسے ضائع کر دیتا ہے وہ اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ ایک اللہ والے بزرگ کا گزر ایک ویران بستی سے ہوا۔ ہر طرف ویرانی، سناٹا اور بکھری ہوئی ہڈیاں پڑی تھی، در و دیوار گر چکے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے یہاں کبھی زندگی موجود ہی نہ تھی۔ وہ بزرگ وہاں کھڑے ہوئے اور آنکھیں بند کر کے غور کیا جیسے کچھ محسوس کر رہے ہوں۔ اچانک ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ زمین پر بیٹھ گئے اور زاروں قطار رونے لگے۔ قریب سے گزرتے ایک شخص نے یہ منظر دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا، حضرت یہ تو ایک ویران جگہ ہے، یہاں کس بات نے آپ کو اس قدر رلا دیا؟ وہ بزرگ کانپتی آواز میں بولے، یہ بستی پہلے آباد تھی، یہاں خوشحالی تھی، یہاں لوگ بستے تھے، ہنستے تھے، کھاتے پیتے تھے، مگر پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ آج یہ زمین گواہ ہے کہ یہاں لوگ اپنے گناہوں میں اتنے ڈوب گئے تھے کہ انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ وہ شخص کانپ اٹھا اور بولا، حضرت ایسا کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ گیا؟ وہ بزرگ خاموش ہو گئے، آنکھوں میں درد تھا، پھر لرزتی زبان سے بولے، یہ وہ بستی تھی جہاں ظلم عام تھا، جہاں حقدار کا حق مارا جاتا تھا، جہاں فقیروں کو دھتکارا جاتا تھا، جہاں لوگ دن رات گناہ میں ڈوبے رہتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا، جب انہیں سدھرنے کا موقع دیا تو وہ ہنس کر آگے بڑھ گئے، اور جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو ان کی چیخیں بھی ان کے کسی کام نہ آئی۔ وہ شخص خوف سے کانپنے لگا، مگر بزرگ کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگے، لوگ سمجھتے ہیں کہ عذاب صرف بجلیاں گرا کر آتا ہے، زلزلوں سے آتا ہے، سیلاب سے آتا ہے، مگر نہیں، عذاب یہ بھی ہوتا ہے کہ تمہارے دل پتھر کے ہو جائیں، تمہیں نیکی کی توفیق نہ ملے، تم توبہ کے لیے وقت تلاش کرتے رہو اور موت تمہیں مہلت ہی نہ دے۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ رونے لگے اور بولے، بد نصیب وہ نہیں جس کے پاس مال نہ ہو، بد نصیب وہ ہے جسے زندگی بھر گناہوں میں ڈبو رکھا جائے اور توبہ کی توفیق نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کے بڑے لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں، پھر ان پر عذاب آتا ہے اور وہ برباد کر دیے جاتے ہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، غور کرو، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں؟ کیا ہمیں نیکی کی توفیق مل رہی ہے یا ہم بھی ان لوگوں کی طرح ہنستے کھیلتے گناہوں میں ڈوبے جا رہے ہیں؟ محترم ناظرین، اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا گناہ ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا عبادت ہے۔ جب رمضان میں میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی دل جوئی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ نکاح کے بعد میاں بیوی کا رشتہ پاکیزہ ترین رشتہ ہے، اور جب وہ حلال طریقے سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو یہ محبت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت لکھی جاتی ہے۔
مگر یاد رکھیں روزے کے دوران یعنی دن میں میاں بیوی کو احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اگر کسی بھی لمحے شہوت بڑھ جائے، اگر کسی کو برے خیالات آنے لگے، اگر خواہش اتنی بڑھ جائے کہ قابو نہ رہے تو اس سے روزے پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ دن میں ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں اور رات کو ضرور ایک ساتھ سونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی عبادت، اور جہاں تک رمضان المبارک میں ہم بستری کا تعلق ہے تو یہ بالکل حرام ہے، لیکن دن کے وقت یعنی جب تک روزہ ہو تب تک میاں بیوی کا ملنا منع ہے، مگر جب افطار کے بعد رات میں اولاد کی نیت سے میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو یہ نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تمہارے لیے تمہاری بیویاں حلال کر دی گئی رمضان کی راتوں میں، تم ان کے پاس جاؤ اور وہ تمہاری پوشاک ہے اور تم ان کی پوشاک ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے اور جو اس سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں۔ سوچو اگر ایک انسان کو شدید بھوک لگ رہی ہو اور اس کے سامنے کھانے کی پلیٹ رکھی ہو، مگر وہ دن بھر انتظار کرے، صبر کرے اور افطار کے بعد کھانے کی نیت سے کھائے تو کیا وہ گناہ کرے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس کا کھانا عبادت بن جائے گا۔ اسی طرح رمضان المبارک میں میاں بیوی کا رات کو ملنا، اگر نیت پاک ہو، اگر نیت اللہ تعالی کے حکم پر عمل کی ہو، اگر نیت اولاد کی ہو تو یہ بھی عبادت ہے۔ مگر یاد رکھو اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی خواہش کو قابو میں نہ رکھے تو یہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یا تو اپنی خواہشات کو قابو میں رکھ کر ثواب کماؤ یا پھر غلط فہمیوں میں پڑھ کر اپنی زندگی مشکل بنا لو۔ محترم ناظرین، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر کرنے اور نماز پنجگانہ ادا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔